اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف و بڑائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، برائیوں سے دور رہیں تاکہ مرنے کے بعد قبر کے اندر چین و سکون سے رہ سکیں اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ سکیں اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو سکیں۔ محترم حضرات، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ کے عذاب سے بچ جانا، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، اس کے لیے تیاری کریں، محنت اور کوشش کریں جہنم سے بچنے کی اور جنت پانے کی۔ سامعین کرام، کیا ہم جانتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے۔ حدیث اس طرح ہے، عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه۔ جامع ترمذی کتاب البر والصلہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوست کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ سامعین کرام، ذرا اس حدیث پر غور کیجئے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے نہ رہنے کے بعد اپنے باپ کے دوست کے ساتھ حسن سلوک کرے، یہ سب سے بڑی نیکی۔ ذرا اس حدیث پر غور کریں کہ جب باپ کے دوست کے ساتھ حسن سلوک کرنا سب سے بڑی نیکی ہے تو بھلا بتائیں مسلمانوں، باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں کتنا ثواب ہوگا؟ جب باپ کے دوست کے ساتھ حسن سلوک کرنا اتنا بڑا ثواب ہے تو باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کتنا ثواب ہوگا؟ اندازہ لگائیے اس حدیث سے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کو خوش کر کے، ان کی سیوا کر کے اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو خوش کر لیں۔ جو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، جو ان کی عزت نہیں کرتے ہیں، یقیناً وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور مرنے کے بعد بھی جب وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو وہاں بھی وہ لوگ ذلیل و رسوا ہوں گے۔
لیکن جو لوگ اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی سیوا کرتے ہیں، ایسے لوگ دنیا میں بھی عزت دار ہیں اور مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں بھی وہ عزت دار ہوں گے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کی سیوا کریں، ان کی نافرمانی نہ کریں، ان سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، ان کو گالی غلوج نہ دیں۔ اسی میں بھلائی ہے اور اسی میں کامیابی ہے مسلمان۔ اب فیصلہ ہم کو اور آپ کو کرنا ہے، فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ ماں باپ کو خوش کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے یا ماں باپ کو ناراض کر کے اللہ کو ناراض کرنا ہے، آخرت بنانی ہے یا آخرت تباہ و برباد کرنی ہے۔ فیصلہ ہم کو اور آپ کو کرنا ہے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، جب تک ہمیں اس دار فانی کے اندر زندہ رکھ، ایمان پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھانا تو اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کے زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔